اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندگی میں سیدنا شیخ میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب المعیار پر بیان 3 نشستیں ہوئی ہیں، جس میں جو ہے تقریباً پون حصہ جو ہے کتاب کا ہو چکا ہے۔ آج ایک پاؤ حصہ باقی ہے۔ اللہ چاہا تو اگر آپ لوگ بیٹھے تو انشاءاللہ جو ہے یہ نشست میں جو ہے یہ کتاب پوری پڑھ دی جائے گی۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شروعات میں اس کی وجہ وغیرہ لکھی ہے۔ اس وقت پہ غیر مذہبی علماء جو ہے مہدویوں کے اوپر، مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر جو ہے تانے دیا کرتے تھے، الگ الگ فتوے لگایا کرتے تھے۔ خاص طور پہ ذکر اللہ کے اوپر بھی جو ہے تانے دیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے ناک کو جو ہے ذکر کا آلہ بنائے ہوئے رکھیں۔ تو بندگی میں نے جو ہے شروعات میں یہ تذکرہ کیا، ایک ریکیپ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو ہے جو مخالفت ہوتی ہے وہ اللہ والوں ہی کی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو جو ہے مخالف کر دیتا ہے تاکہ جو ہے انسان کا جو ہے دل ٹوٹے اور خالق کی طرف جو ہے جڑے، مخلوق سے جو ہے دل اس کا ٹوٹے اور اللہ کی طرف جو ہے جڑے۔ تو یہ اللہ والوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ مخلوق اس کے مخالف ہو جاتی ہے، اس کو تانے تیشنے ہر طرف سے جو ہے اس کی مذمت ہوتی ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے اور خالق سے جو ہے جڑتا ہے، جس کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو ہے انسان چاہتے ہوئے بھی جو ہے انسان سے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ انسان ہے وہ انسانوں میں رہے گا۔ اب اس کی اللہ کی حکمت یہ ہے، وہ جو ہے یہ ڈالتا ہے لوگوں کے اندر جو ہے عداوت وغیرہ بغضایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے اس بندے خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ بندے خدا جو ہے ان سے ٹوٹتا ہے اور خدا سے جو ہے جڑ جاتا ہے۔ تو بندگی میں نے جو ہے یہ خصوصیت جو ہے شروعات میں جو ہے لکھی ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ جو ہے گروہ مہدیہ کی جو ہے شان ہے کہ مخلوق جو ہے مخالفت ہوتی ہے، مخالف ہوئی، اور جو ہے اس میں مشیت یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اور یہی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ کا بھی جو ہے حال رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر اللہ کے اوپر جو ہے بہترین عمدہ گفتگو ہوئی ہے کہ جو ہے ہمارے پاس جو سانس کی جو ذکر کی فضیلت ہے، یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کا جو ہے عمل رہا ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے یہ لوگ الگ الگ الزامات لگایا کرتے تھے، لیکن سانس کی فضیلت جو ہے کافی بتائی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کیونکہ سانس کا جو گزر ہے وہ تمام جو ہے اعضاء میں ہوتا ہے، تمام اعضاء میں جو ہے سانس کا گزر ہوتا ہے، اور سانس کے اٹھنے کی جگہ بندگی میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ دل ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمارے واسطے اس لیے جو ہے بغیر آواز کی جو ہے قرآن مجید ہی سے جو ہے سانس جب اندر لیتے ہیں اللہ تو ہے کہتے ہیں، اور جب سانس چھوڑتے ہیں تو بغیر آواز کے جو ہے دل میں لا الہ ہونے کہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے سانس کے ذریعے جو ہے آپ کے بال تک جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا جو ہے زبان سے ذکر ہو رہا، دل سے ذکر ہو رہا، یہاں پہ جو ہے اس سانس کی فضیلت سے جو ہے بال کیونکہ سانس جو ہے بال تک پہنچ گئی، بال تک پہنچ جاتا۔ دیکھیے حال میں کووڈ کے اس میں وہ لوگ SpO2 وغیرہ جو ہے چیک کر رہے تھے، آہستہ آہستہ جو SpO2 کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کا آکسیجن جو ہے جو 100% جانا ہے، ہر عضو تک جانا ہوتا ہے اس کا، مطلب آپ کے سر کے بال سے جو ہے پیر کے انگوٹھے تک جو ہے جانا ہوتا ہے۔ تو جیسے ایسا وہ O2 کم ہوتے جاتا ہے، SpO2 مطلب جو ہے ایک عضو تک جو ہے ایک پارٹ تک جو ہے سانس نہیں جا رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جیسا SpO2 کم ہوتا جاتا ہے، ایک پارٹ فیل ہو رہا ہے، سانس وہاں پہ نہیں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس کا گزر جو ہے ہر آپ کے عضو تک ہے۔ تو مہدی موت کے صدقے میں جو ہے یہ سانس ہی پہ جو ہے ہم جو ہے اللہ نے جو ہے ہمیں یہ پکڑ دی ہے کہ سانس سے جو ہے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کا بال اللہ تو ہے لا الہ نہیں ہو جائے۔ یہ جو ہے اس کی خاصیت ہے بندگی میں، اور خاص طور پر فرمائے کہ جو ہے دم سے جو ہے واقف رہے، کوئی دم جو ہے غفلت سے نہ نکلے۔ دم کی فضیلت، جو سانس کی جو فضیلت ہے وہ بھی جو ہے بیان کی گئی ہے کہ دم کی کیا فضیلت ہے۔ ایک دم کی فضیلت جو ہے یہ دونوں جہاں سے افضل ہے، یہ سانس کی جو فضیلت ہے وہ دونوں جہاں سے افضل ہے۔ اس سے پہلے آپ کو حدیث قدسی بھی سنائی گئی تھی، میں دوبارہ جو ہے کہتے ہوئے جلدی آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم تیری جو سانسیں ہیں وہ میرے پیغمبروں کے مانند ہیں، تیری ایک سانس جو ہے ایک پیغمبر کا جو ہے مقام رکھتی ہے۔ اگر تو نے میری یاد کے بغیر سانس لی تو گویا تو نے ایک پیغمبر کا قتل کیا۔ سانس کی دیکھیے کیسی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر تو نے جو ہے ذکر اللہ کے ساتھ جو ہے سانس لی تو پیغمبر کا کام خدا سے ملانا ہوتا تو سانس جو ہے اللہ سے ملاتی ہے۔ جو سانس کی بڑی فضیلت ہے ہمارے پاس، اسی لیے جو ہے ہمیں جو ہے سانس کو پکڑے رہنا ہے، کیونکہ سانس جو ہے آپ کی ہمیشہ چل رہی ہے، لائف میں رہیں گے آپ ہمیشہ، کیونکہ آپ کو جو وسوسے آئیں گے پاسٹ اور فیوچر کے رہیں گے۔ بار بار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بات دیکھیے، جو وسوسے آنے کی جو ہم شکایت کرتے ہیں ذکر اللہ میں، وسوسے جو آتے رہتے ہیں، ہم یا تو پاسٹ میں چلے آتے ہیں یا تو جو فیوچر میں جاتے ہیں۔ اگر آپ پریزنٹ میں رہیں گے تو آپ کو جو ہے وسوسے نہیں آئیں گے، تو اچھا لگتا ہے دیکھیے شاید بھائی، اگر آپ پریزنٹ میں رہیں گے تو آپ کو جو ہے وسوسے نہیں آئیں گے۔ اب پریزنٹ میں رہنے کے واسطے کوئی چیز کو آپ کو پکڑنا ہے، وہ سانس ہے آپ کی، پریزنٹ لائف ہے۔ آپ کو نہ پچھلی سانس کا سوچنا ہے نہ آنے والی سانس کا سوچنا ہے،
ہر سانس کے اوپر آپ کو نظر رکھنا ہے، تو آپ جو ہے لائف بھی رہیں گے اور جو ہے آپ وسوسوں سے بچے ہوئے رہیں گے اور آپ کا جو ہے ذکر چلتا رہے گا۔ یہ سانس کی جو ہے فضیلت بتائی گئی، احادیث رسول کے جو ہے بتائے گئے، کافی احادیث ہے رسول کی۔ پھر لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے، جو اسلام نے اللہ کے حکم سے لا الہ الا اللہ ہی کو الا اللہ تو ہے لا الہ الا کے الفاظ میں اسلام نے کرنے کا جو حکم دیا ہے۔ بہرحال لا الہ الا اللہ کی جو ہے فضیلت بھی جو ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بتائی گئی ہے، ذکر خفی کی بھی جو ہے فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر پچھلی نشست میں جو ہے دیدار خدا کے اوپر بھی جو گفتگو ہوئی تھی کہ اس وقت جو دوسرے لوگ تھے جو غیر مذہبی تھے، جو دیدار خدا سے جو انکار کرتے تھے، لیکن حقیقی جو سنت الجماعت کے ہوتے ہیں وہ جو ہے دیدار خدا کے جائز ہیں، تو ان کی جو ہے بندگی میں نے جو ہے اقوال پیش کیے کہ اس وقت کے جو علماء مشائخین جو اوپر گزرے ہیں، جو قائل تھے، ان کے بھی جو اقوال پیش کیے گئے، صحابہ رسول کے اقوال پیش کیے گئے کہ دیدار خدا دنیا میں جائز ہے۔ اس کے اوپر جو ہے بڑی اچھی جو ہے روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کعبۃ اللہ کو بندگی میں لکھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گزر ہوا اور انہوں نے جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ خلیفہ صوبہ ہے رسول کے سلام کیا اور جو ہے حضرت عمر فاروق کی فرزند نے جواب نہیں دیا، تو جا کے جو حضرت عمر فاروق سے شکایت کی کہ میں نے سلام کیا اور آپ کے فرزند نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے اپنے فرزند کو بلایا اور جو ہے ان کی جو ہے کافی تنبیہ کی کہ جو ہے تم عثمان کا مقام جانتے نہیں ہو، انہوں نے سلام کیا اور تم نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے اس وقت کہا کہ مجھے معاف کرنا، اس وقت جو ہے میں خدا کو دیکھ رہا تھا اور خدا مجھ کو دیکھ رہا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور میں جو ہے حضرت عثمان کے جو ہے سلام سے جو ہے بے خبر تھا۔ تو ایسے کئی روایتیں جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیش کی ہیں دیدار خدا کے تعلق سے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اور کئی دیگر روایتیں ہیں جنہوں نے جو اللہ کی دیدار کی جو جواز میں جو ہے پیش کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن مجید کی جو آیت ہے جہاں پہ جو ہے انہوں نے دیدار کا سوال کیا، اکثر لوگ جو ہے دیدار خدا نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سوال کیا تھا، اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال کرنا ہی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دیدار خدا پاسبل ہے، ورنہ ایک اولو العزم پیغمبر کی شایان شان نہیں کہ جو چیز محال ہے، ناممکن ہے، وہ اللہ سے سوال کرے، تو اسی سے جو ہے یہ آیت ہی جو ہے ثبوت ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے دنیا کی مذمت کے اوپر اب گفتگو ہے اور اس کے بعد اسلام کے ثبوت کے اوپر اور صحابہ مہدی موعود کی جو شان ہے، جو خصوصیت ہے، وہ جو ہے ایک طویل حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی جائے گی اور اسی پہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے اختتام ہوگا۔ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکران دیدار کے اوپر جو ہے کافی مذمت کی ہیں، سب وہ لکھنے کے بعد آگے جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، بس اے عزیز جان کہ جو شخص دنیا کو اپنا گھر اور اپنی پناہ گاہ کی جگہ بنایا ہو، یہیں جینا ہے، یہیں چرنا ہے، یہیں دل جو ہے لگایا ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت سے وہ معرفت سے منہ پھیر لیا ہو اور اس کی معلومات کی انتہا اس درجے پر پہنچی ہو کہ اس کے ہر قول و فعل کا مقصد صرف دنیا ہو، تو ناچار ایسے ہی شخص کے حق میں اپنے حبیب کو خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نجم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پس تو اس سے منہ پھیر لے جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، اور نہ طلب کرے مگر دنیا کی زندگی۔ یہیں ان کے علم کی رسائی ہے، یہیں تک ان کی جو ہے علم کی رسائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھیے یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی مومن کی بات نہیں ہوئی، مطلب جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، چاہے وہ جو ہے مسلمان ہندو کوئی بھی بظاہر کہہ رہا ہے وہ جو ہے، لیکن اگر جو ہے دنیا کو جو ہے اپنا مقصد بنا لیا ہے اور خدا کو بھول کے جو ہے زندگی گزار رہا ہے، تو ان کے تعلق سے جو ہے صاف صاف یہ کہہ دیا گیا ہے رسول کو کہ جو ہے بس تو اس سے منہ پھیر لے، تم اس سے جو ہے دور ہو جاؤ جو ہمارے ذکر سے جو ہے منہ پھیر لیا ہے، اور نہ طلب کرے مگر دنیا کی زندگی۔ یہیں تک ان کی علم کی رسائی ہے۔ پھر آگے بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ نصاب الاخبار میں لایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آدمیوں میں بڑا شریر آدمی کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے جب اس وقت کے جو علماء تھے وہ بڑا فساد مچاتے تھے، اسلام کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ جو ہے ابن عربی نے فرمایا کہ مہدی کے زمانے میں سب سے زیادہ جو ان کے دشمن ہوں گے اس وقت کے فقہاء ہوں گے، اس وقت کے علماء ہوں گے۔ تو بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ رسول سے پوچھا گیا کہ سوال کیا گیا کہ آدمیوں میں بڑا شریر آدمی کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ عالم جب فساد کرنے لگے، عالم جب فساد کرنے لگے تو وہ سب سے بڑا شریر آدمی ہے۔ اور آپ پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ عالم کا فساد یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے مال و دولت اور مرتبہ و منزلت حاصل کرے۔ یہی چل رہا تھا اس وقت، ہر چیز جو ہے دنیا کے واسطے جو ہے ہو رہی تھی،
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں کہ پھر آئے ان کے بعد ایسے ناخلف کہ وارث بنے کتاب کے، لیتے ہیں اسباب اس سے دنیا دو کا، اس کتاب سے جو قرآن مجید سے دنیا دو کا جو ہے اسباب لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا، اور اگر ان کے سامنے آئے کوئی دنیاوی چیز اس جیسی تو اس کو لے لیں۔ جن لوگوں کے حق میں خدا اور رسول خدا ایسی خبر دیتے ہیں تو پھر ایسے شخص کو پیغمبروں، خدا کی کتاب اور مہدی علیہ السلام کے ساتھ کیا غرض باقی رہ جاتی ہے؟ اگر جو ہے اتنا دنیا دار ہے انہیں، یعنی دنیا کے واسطے لبک پڑتا ہے، تو جو ہے اللہ سے، رسول سے اور میں اسلام سے اس کو جو ہے کیا غرض باقی رہے گی؟ کیونکہ تمام پیغمبر اور ان کے تمام تابعین اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت و محبت کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا سے ہٹاتے ہیں اور خدا کی عبادت اور اطاعت کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ باتیں ان لوگوں کی، یعنی طالبان دنیا کی خواہش نفسانی کی مخالف ہوتی ہے، تو یہ لوگ بالضرور پیغمبروں اور ان کے تابعین کو جھوٹے کہتے ہیں اور ان کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی نفس کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اسلام جو حکم پیش کر رہے ہیں، دنیا ترک کرو، عزلت نشین ہو جاؤ، گوشہ نشین ہو جاؤ، اللہ کی ذات پہ جو ہے کامل بھروسہ کرو، ہمیشہ ذکر کرو، اللہ کی رضا کی طلب میں رہو، تو جو ہے وہ جو ہے جو سامنے والا شخص ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن اندر سے جو ہے پورا دنیا کی طرف جینا چاہ رہا ہے، تو اس کے نفس کے خلاف بات آ رہی ہے، تو کیوں کر جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو اور مہدویوں کا جو ہے ساتھ دے گا؟ تو آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ پس کیا جب کبھی لائے تمہارے پاس کوئی رسول، وہ حکم کے پسند نہ کرتے تھے تمہارے نفس، تو تم تکبر کرنے لگے، تمہارا نفس جو ہے اصل پسند نہیں کرتا تھا حکم کو، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالتے تھے۔ پھر آگے بندیاں لکھ رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی بات، اور چونکہ مہدی علیہ السلام رسول اللہ کے تابع ہیں اور اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت و محبت کی بات کہتے ہیں اور مخلوق کو خدا کی طرف بلاتے ہیں اور تمام اہل دنیا سے ہٹاتے ہیں، تو مہدی علیہ السلام کو بھی جھوٹے بولنا طالبان دنیا کے لیے ضروری ہو، وہ بھی جو ہے ضرور بولیں گے، کیونکہ اسلام بھی جو وہ کام کرنے میں کام کر رہے تھے، یعنی دنیا سے ہٹا رہے تھے اور جو ہے خدا کی طرف بلا رہے تھے۔ اسی لیے جو ہے اسلام سے آ کے بھی جو ہے صحابہ شکایت کرتے تھے کہ میران جی لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں، تو اسلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں دیں گے؟ اگر کوئی کسی کی محبوبہ کو گالی دے گا تو وہ پلٹا کے گالی دے گا، تو ہم ان کی محبوبہ کو یعنی دنیا کو گالی دیتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارا بھی جو ہے مہدویوں کا، ہم بظاہر مہدوی ہو چکے ہیں لیکن پورے اندر سے جو دنیا کی طرف جو ہو چکے ہیں۔ میں اسلام کے وقت پہ جو ہے تمام جو ہے مسلمان تھے، بظاہر مسلمان، لیکن اندر سے تمام کے تمام دنیا دار ہو چکے تھے۔ اس لیے اسلام نے جو ہے دنیا دار کو صاف صاف کافر کہہ دیا، اگرچہ کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو، دوزخی میں اسلام نے فرما دیا اگر ناسوتی کو، تو اب دیکھیے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ بہرحال بندگی میں آگے لکھ رہے ہیں تو جو ہے دنیا دار ضرور جو ہے امام اسلام کو جو ہے معاذ اللہ جو ہے جھوٹے کہیں گے، اور مہدی علیہ السلام کے حق ہونے کے بارے میں ایسا ہی اختلاف کرتے ہیں جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کے بارے میں اختلاف کیے، اور یہ کہا کہ یہ محمد وہ نہیں ہے جن کے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں دی ہے، اور آپ کے پیش کیے ہوئے کلام اللہ کو اساطیر الاولین، اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتے تھی، کبھی آپ کو جادوگر کہتے تھے اور کبھی شاعر اور کبھی مفتری اور کبھی دیوانہ معاذ اللہ، اسی طرح کی بہت سی ناشائستہ صفتوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب کرتے تھے، اور آپ سے کج بحثی یعنی ٹیڑھی بحث کرتے اور کہتے تھے کہ ہم تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تو اپنی نبوت پر دلیل پیش نہیں کرے گا اور ہم کو نشان نہ بتائے گا، باوجود اس کے کہ نبوت کی تمام دلیلیں آپ کی ذات اقدس میں ثابت تھی، اور یہ لوگ نہ پہچاننے کی وجہ سے انکار کر رہے تھے۔ اور جو دلیل نبوت کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں یہ ہیں کہ علماء سلف نے کہا ہے کہ نبی آدم کی نبوت کے طریقے معرفت میں علماء کو اختلاف ہے، بنی آدم کی نبوت کے طریقے معرفت میں علماء کو اختلاف ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ معجزات کا ظہور باعث معرفت ہوتا ہے، اور اہل دل اصحاب کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کا حال خود نبی کی نبوت کا گواہ ہوتا ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں متکلمین وغیرہ یہ کہ جو ہے ظاہر پر جو لوگ ہوتے ہیں معجزہ ہونا، کوئی کرامت ہونا، کوئی چیز ہونا، یہ بولتے رہے اور پیش کرنے کے باوجود بھی انکار کرتے تھے، لیکن جو اہل دل ہوتے تھے وہ بولتے تھے کہ جو نبی کا جو حال ہے، جو اخلاق ہے، جو کیریکٹر ہے، وہ جو ہے ان کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ تو بندگی میں یہاں پہ یہ اطلاع رہے ہیں، میں اسلام کی حقانیت جو ہے آپ کا خود حال ہے کہ میں اسلام کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اسلام تھوڑی دنیا کی طرف بلا رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں، بات سیدھے سے اسلام کے ثبوت پہ یہ بات آ گئی۔ تو بندگی میں لکھ رہے ہیں آگے کہ اہل دل اصحاب کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کا حال
خود نبی کی نبوت کا گواہ ہوتا ہے، اور یہ حال دو چیزوں میں منحصر ہے، دو چیزوں میں ڈیپینڈ ہے۔ پہلی چیز مخلوق کو خالق کی اطاعت و معرفت کی ترغیب دینا ہے، اور دوسری چیز مخلوق کو دنیا کی طلب سے ہٹانا ہے۔ دو چیزیں، اللہ کی طرف جو ہے بلانا ہے، دنیا سے ہٹانا ہے۔ یہ دو صفتیں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی۔ اہل دل جو ہوتے ہیں یہ دو چیزیں دیکھتے خالی، اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو صفتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی، کیونکہ آپ کا پورا مقصد یہی تھا کہ مخلوق کو، یعنی لوگوں کو، بندگان خدا کو غیر خدا کی خدمت سے چھڑا کر خدا کی خدمت میں لگا دینا۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور لذات و شہوات کی طرف توجہ نہیں کی، بس آپ کا حال آپ کی پیغمبری کی صداقت پر دلیل ہے۔ یہ آپ کی دلیل ہے، یہ رسول وسلم کی جو ہے یہ دعوت جو ہے دلیل ہے۔ اور چونکہ مہدی علیہ السلام اب چونکہ مہدی علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام ہیں، جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا، بس مہدی علیہ السلام کی مہدی السلام کے لیے یہ حدیث یہی دلیل کافی ہے۔ اور یہ علامت مسلمانوں کی ایک جماعت نے آپ کی ذات میں پائی ہے۔ اب میں اسلام کے واسطے بھی جو یہ دلیل کافی ہے کہ میں اسلام کا حال خود میں اسلام کی جو ہے گواہی ہے کہ میں اسلام جو ہے کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو جو دنیا سے چھڑا رہے ہیں اور خدا کی طرف بلا رہے ہیں۔ کون سا کام کر رہے ہیں؟ سیدھا سے جو ہے وہی جو رسول نے کیا تھا۔ اور یہ علامت مسلمانوں کی ایک جماعت یعنی مہدویوں نے جو ہے، اس میں سے جو مہدوی تھے انہوں نے قبول کیا، یہ علامت جو ہے مسلمانوں کی جماعت نے آپ کی ذات میں پائی اور تحقیق کی، اور احادیث سے دوسرے دلائل بھی جو ہے ثابت ہوئے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں اور مصابی، مشارق اور قرطبی میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوگا، روشن پیشانی والا، اونچی ناک والا اور پیوستہ ابرو والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راضی ہو جائیں گے اس سے یعنی مہدی سے زمین اور آسمان کے رہنے والے، اور نہیں چھوڑے گا آسمان اپنی بارشوں میں سے کسی چیز کو مگر اس کو برسا دے گا، اور نہیں چھوڑے گی زمین اپنی نباتات میں سے کسی چیز کو مگر اس کو اگا دے گی، یہاں تک کہ آرزو کریں گے زندے مردوں کو۔ یعنی میں اسلام کے زمانے میں ایسی نعمتیں برسے کی کہ اب جو ہے زندے جو ہے آرزو کریں گے کہ کاش جو انتقال کر کے ان کے اوپر کے لوگ وہ جو ہے زندہ ہوتے، مردے جو ہے زندہ ہوتے، تاکہ جو ہے ہم جو نعمت پا رہے ہیں وہ بھی پاتے۔ اسلام کے واسطے دیکھیے، کیونکہ اسلام کی یہ خاصیت ہے، دیکھیے رسول فرمائے صحیح اتنی نعمتیں برسی جائے گی کہ اب کوئی باقی نہیں رہے گی۔ یہ مثال ہے، آسمان جو ہے اپنی تمام جو ہے بارشیں برسا دے گا، زمین نباتات اگا دے گی، مطلب کچھ باقی نہیں رہے گا، سب جو کچھ کے ہے ہر چیز جو ہے اللہ جو ہے نواز دے گا، یہاں تک کہ جو ہے زندے مردوں کی آرزو کریں گے کہ کاش وہ جو ہے زندہ ہوتے ہمارے بڑے۔ اسی لیے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام فرا مبارک میں جو ہے آپ اپنے صحابہ کے درمیان جو ہے جلوہ افروز ہیں، 7 سلاطین کی ارواح آ گئی، 7 سلاطین اولیاء کرام جو 7 سلاطین ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اور دوسرے جو 7 سلاطین ہیں اولیاء کرام میں، 7 سلاطین سب سے بڑے اولیاء کرام، ان کی ارواح آ گئی۔ تو میں اسلام نے جو ہے صرف اتنے کہا کہ خیر جی تم بھی برے نہیں، ہم میں ہیں۔ اسلام یہی کہا خیر جی تم بھی برے نہیں، تم بھی ہم میں ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ میرا جی آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ جو ہے 7 سلاطین کی ارواح ہے اور آرزو کر رہی ہے کہ کاش ہم آپ کے زمانے میں ہوتے اور آپ سے جو ہے فیضیاب ہوتے۔ تو واقعی میں یہ بات ہے، دیکھیے کہہ رہے ہیں رسول کہ مردے زندے جو ہے اپنے مردوں کی جو ہے خواہش کرتے کہ وہ زندہ ہوتے، تو 7 سلاطین کی ارواح اسلام کے حضور میں حضرت بایزید بستامی، حضرت سید عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے دوسرے جو ہے اولیاء کرام آ کے ٹھہر کے کہ کاش ہم آپ کے زمانے میں ہوتے اور جو ہے وہ فیض پاتے جو دوسروں کو مل رہا ہے عام خاص، یہاں عام خاص آدمی آ رہا فیضیاب ہو رہا، پیغمبروں کے مقامات کی جو ہے بشارات پا رہا، اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہا اور انتقال کر جا رہا۔ میں اسلام نے کہا کہ خیر جی تم بھی برے نہیں، ہمیں، بلکہ اسلام نے اپنے گروہ میں شامل کر لیا ان کو یہ کہہ کے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہوئے تو بندے میں رضی اللہ عنہ وہ حدیث لکھ رہے ہیں، اور نہیں چھوڑے گا آسمان اپنی بارشوں میں سے کسی چیز کو مگر اس کو برسا دے گا، اور نہیں چھوڑے گی زمین اپنی نباتات میں سے کسی چیز کو مگر اس کو اگا دے گی، یہاں تک کہ آرزو کریں گے زندے مردوں کی۔ یعنی آپ کے زمانے میں آسمان اور زمین سے تمام رحمت کے دروازے اللہ کھول دے گا، اور صلاحیت رکھنے والوں کے دلوں پر اللہ کے فیض کی کامل بارش ہوگی۔ دیکھیے آسمان سے بارش ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی جو ہے اللہ جو ہے تمام رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور زمین اپنی تمام نباتات اگا دے گی، سے مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیت رکھنے والے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی جو ہے فیض کی کامل برسات ہوگی۔ دل سے مراد وہ زمین سے مراد یہ دلاں ہیں،
اور ان کے دلوں میں اللہ کی توحید و معرفت کے جتنے بھی تخم یعنی بیج ہوں گے وہ سب اگیں گے، اور حیات کا اثر ان کی ذاتوں میں پیدا ہوگا، یہاں تک کہ وہ آرزو کریں گے کہ کاش اس زمانے میں ہمارے مردے زندہ ہوتے۔ تو زمین سے مراد جو ان کے دل ہے، وہاں سے جو نکلے گا اس کے بعد اسلام کے طفیل میں جو بارش ہوگی اللہ کی طرف سے، جو رحمت کی بارش ان کے دلوں میں، اور دل سے جو چیزیں نکلیں گی جو معرفت الہی وغیرہ ہے، تو وہ خواہش کریں گے کہ جو ہے کاش جو ہے ہمارے مردے زندہ ہوتے اوپر کے لوگ، یہاں تک کہ وہ آرزو کریں گے کہ کاش اس زمانے میں ہمارے مردے زندہ ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر ایک آزمائش ہوگی، یہاں تک کہ کسی کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، بس میں وہ پناہ جس میں وہ پناہ لے، بس یعنی اس خطرناک حالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میری اہل بیت سے ایک مرد کو مبعوث کرے گا، اس کا نام میرا نام ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی کہ میں اس کے اول میں ہوں اور عیسیٰ اس کے آخر میں ہے، اور میرے اہل بیت سے مہدی اس کے درمیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہو کر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا دراز اتنا لمبا کرے گا کہ میری آل میں سے ایک مرد کو مبعوث کرے گا، بس وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے لوگو، میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آئے اور اس کی دعوت کو قبول کرو، یعنی میری رحلت قریب ہے اور میری رحلت قبول کرو، میری رحلت قریب ہے اور میں تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں نور اور ہدایت ہے، بس تم خدا کی کتاب کو لو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو، اور دوسری میری اہل بیت ہے، میں اپنی اہل بیت میں تم کو اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ رسول فرمانے کہ میں جا رہا ہوں اور تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اگر تم اللہ کی کتاب اور اہل بیت کے پکڑے رہو گے تو اہل بیت میں سے جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام آنے والے۔ رسول صاحب فرمانے کا اور میں اپنی اہل بیت میں تم کو اللہ کو یاد دلاتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے دیکھیے، اپنی اہل بیت میں گھر والوں میں جو ہے تم کو اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ پھر بار بار کہہ رہے ہیں دیکھیے 3 بار آئے، رسول نے فرمایا میں اپنی اہل بیت میں تم کو اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت میں تم کو اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت میں تم کو اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ اور نیز حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے، دیکھیے یہ بڑی خاص حدیث ہے، یہ اسلام کی خاص صحابہ کے تعلق سے اور خاص جو مستفیض ہوئے انہوں کے تعلق سے دیکھیے کیا حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا میں سے ہے، یہ حدیث اس سے پہلے کی نشست میں جو ہے پڑھ کے سنائی گئی ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پہلے حضرت ابو ذر غفاری کے تعلق سے فرمایا کہ مسکین ابو ذر تنہا چل رہا ہے اور اللہ آسمان میں تنہا ہے اور ابو ذر زمین میں تنہا ہے، اور اے ابو ذر تو تنہا کے لیے تنہا ہو جا، تو تنہا کے لیے تو تنہا ہو جا، سب سے کٹ جا، تو تنہا کے لیے تنہا ہو جا، بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے، اللہ کی جو صفت ہے وہ جو ہے اسی صفت والے کو جو ہے دوست رکھتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، یہاں پہ دیکھیے بات خاص بات ہے، اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ میرا غم اور میری فکر کیا ہے اور مجھے کس بات کا شوق ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک غم میں رسول اللہ، ایک فکر میں ہے اور ایک شوق میں ہے۔ پوچھا ابو ذر سے کہ اے ابو ذر تم کیا جانتے ہو کہ میرا غم کیا ہے، میری فکر کیا ہے اور جو ہے مجھے کس بات کا شوق ہے؟ تو آپ کے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو بتائیے کہ آپ کو کیا غم اور کیا فکر ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے غم ہے، ایک فکر ہے ان کے لیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے بھائی میرے بھائیوں کی ملاقات کا شوق ہے۔ خاص بات دیکھیے رسول اللہ نے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ جو ہے غمگین فکر مند ہو کے ایک غم ہے، سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ مجھے میرے بھائیوں کی ملاقات کا شوق ہے رسول اللہ کو ایک بھائیوں سے ملاقات کرنا ہے۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے تو آپ کے اصحاب نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو اور وہ میرے بھائی ہیں جو میرے بعد ہونے والے ہیں، ان کی شان انبیاء کی شان جیسی ہوگی اور وہ اللہ کے پاس شہیدوں کے مرتبے میں ہوں گے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور بچوں سے بھاگیں گے اور وہ خدا تعالیٰ کے لیے مال و دولت کو ترک کر دیں گے، اور ان کی تواضع ایسی ہوگی کہ اپنی ذاتوں کو حقیر سمجھیں گے، شہوتوں تمام جو خواہشیں شہوتوں اور دنیا کی فضول باتوں کی رغبت نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیے مہدویہ جو دائرہ ہے یہ پورے ان کے صفات ہیں ہمارے بزرگوں کے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کسی ایک گھر میں جمع رہیں گے،
اللہ کی محبت کی وجہ سے غمگین اور رنجیدہ رہیں گے، اللہ کی محبت میں غمگین اور رنجیدہ رہیں گے، ان کے دل اللہ کی طرف لگے کے لگے رہیں گے، اللہ کی طرف لو لگی ہوئی ہے۔ آپ کو کچھ بھی ہو نا، آزمائش وغیرہ وہاں پہ تو جو ہے ظلم کا انبار لگا ہوا تھا، لیکن دل کی لو جو ہے اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے، چاہے کھا رہے ہوں، چاہے فاقے کی حالت میں ہوں، چاہے سو رہے ہوں، چاہے جاگ رہے ہوں، کسی بھی حالت میں ہو، ان کی لو جو ہے اللہ کی طرف لگی، ان کے دل اللہ کی طرف لگے رہیں گے، اور ان کا رزق اللہ کی جانب سے ہوگا، اور ان کا سارا کام خاص اللہ کے لیے ہوگا۔ اسلام کا حکم تھا یہ کہ ہر چیز جو کرتے ہو دیکھو کہ اس میں جو ہے، اسلام کا حکم فرمان کا میں جو مفہوم کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ جو تم کرتے ہو عمل، اس پہ نظر کرو کہ جو ہے وہ خدا کے لیے ہے نہیں۔ ہر آپ جو کام کر رہے ہیں اس پہ نظر کرنا تھا، فقیر آدمی خاص طور پہ جب انہیں ترک کر چکا ہے، خدا کے واسطے ہو چکا ہے، ہر کام جو کر رہے ہیں خدا کے واسطے ہے نہیں، اس لیے رسول یہاں پہ صفت بتا رہے ہیں کہ ان کا سارا کام خاص اللہ کے لیے ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک، دیکھیے ان کی فضیلت یہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بیمار ہوگا تو اللہ کے پاس اس کی بیماری 1000 برس کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ابو ذر، اگر تو چاہتا ہے تو میں اور بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی مرے گا تو اس کی موت آسمان میں رہنے والوں کی موت کے مانند ہوگی، کیونکہ اللہ کے پاس ان کی بزرگی ایسی ہی ہے۔ اے ابو ذر، اگر تو چاہتا ہے تو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر ان میں سے کسی ایک کے کپڑے میں سے کوئی جو اس کو کاٹے تو اللہ کے پاس 70 حج اور غزووں کا ثواب ملے گا، اور اولاد اسماعیل کے 40 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، ان میں سے ہر ایک 12,000 کے مقابلے کا ہوگا۔ ایک ایک غلام کو 12,000 دے کے جو ہے آزاد کرنے کا ثواب، کب؟ جب ان کے جو ہے کپڑے میں سے ان کی جو ان کو کاٹے گی، اتنا ثواب اللہ دے گا۔ اے ابو ذر، اگر تو چاہتا ہے تو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک اپنے اہل و عیال کو یاد کرے گا پھر غمگین ہوگا۔ سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے دائرے میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر جو ہے کبھی یاد کر لیا اور غمگین ہوا تو اس کی ہر سانس کے عوض 1000 درجے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، اگر تو چاہتا ہے تو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کا ایک اپنے اصحاب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ کے پاس اس آدمی سے افضل ہے جو نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال پا کر کوہ لبنان میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو جو ہے 1000 سال نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ جو ہے کوہ لبنان میں جو ہے عبادت کی اتنا جو ہے ثواب ملے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر، اگر تو چاہتا ہے تو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک تسبیح پڑھے گا تو بہتر ہے اس کے لیے قیامت کے دن اس بات سے کہ اس کے ساتھ دنیا کے پہاڑ سونا بن کر چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر تو چاہتا ہے تو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ان لوگوں میں سے، کیا بڑی خاص بات ہے، دیکھیے جو شخص، فضیلت ہے صحابہ میں اسلام کی اور بزرگوں کی، کہ جو شخص ان لوگوں میں سے کسی ایک کے گھر کی طرف ایک نظر بھی دیکھے گا تو اللہ کے پاس بیت اللہ کو دیکھنے سے زیادہ محبوب ہوگا۔ بیت اللہ کو دیکھنے کے برابر نہیں بلکہ بیت اللہ کو دیکھنے سے زیادہ محبوب ہوگا۔ وہ فقراء مہدویہ صحابہ کیا ان کی بزرگی دیکھیے۔ جو شخص ان لوگوں میں سے کسی ایک کے گھر کی طرف ایک نظر بھی دیکھے گا تو اللہ کے پاس بیت اللہ کو دیکھنے سے زیادہ محبوب ہوگا، اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو دیکھے گا، اگر کسی شخص کو دیکھ لیا، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو دیکھے گا تو گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوگا۔ ان کے گھر کو دیکھنا بیت اللہ کو دیکھنے سے زیادہ افضل، ان کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور جو شخص ان میں سے ایک کی سطر پوشی کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی سطر پوشی کی، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو کھانا کھلائے گا تو گویا اس نے اللہ کو کھانا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، اگر تو چاہتا ہے تو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر نے کہا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس اگر ایسے لوگ بیٹھیں گے جو بار بار گناہ کیے ہوئے اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جب وہ ان کے پاس سے اٹھنے لگیں گے تو اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا، اور اللہ کے پاس ان کی کرامت کی وجہ سے ان بیٹھنے والوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ مطلب گناہوں میں آدمی لطف ہے، ان کے پاس آ کے بیٹھا، اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔
اٹھنے سے پہلے پاک ہو جائیں. کیا فضیلت ہے دیکھیے ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. آگے دیکھیں سن کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر ان کا ہنسنا عبادت ہے اور ان کی خوش طبعی تسبیح ہے اور ان کی نیند زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز ان کو 70 دفعہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے. اے ابو ذر میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوں. ان کی دیدار کا ہے. پھر تھوڑی دیر تک اپنے سر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکا لیا, پھر اپنا سر اٹھایا اور روئے یہاں تک کہ آپ کے ہر 2 چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے, اور فرمایا کہ مجھے ان کے دیدار کا کیا ہی شوق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ان کی حفاظت کر اور ان کے مخالفین کے مقابلے میں ان کی مدد فرما, اور قیامت کے دن ان کی مدد فرما, اور قیامت کے دن ان کے دیدار سے میری آنکھ ٹھنڈی کر. فرما دیکھیے ان کے دیدار سے میری آنکھ ٹھنڈی کر. ہم کم سے کم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں بھائی, ہمارا کام تو ہے کہ کچھ تو جو ہے وہ صفات سے جو ہے اس ذروں میں سے ذرہ جو ہے ہم حاصل کریں, ورنہ جو ہے ہم بیکار ہے. دیکھیے خالی پڑھ کے جو ہے فضیلت وغیرہ سن لے کے جو ہے ہم خوش ہوئے جانا نہیں ہے, کچھ تو جو ہے حاصل کریں. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کو رسول اللہ نے بھائی کہا ہے, میرے بھائی, ان لوگوں سے ہم تعلق تو رکھتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ ان سے جو ہے میری آنکھیں ٹھنڈی کرے. اور آپ سے نے یہ آیت شریفہ پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں نا ان کو کسی کا ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے. اور یہ حدیثیں مہدی علیہ السلام کے حق میں وارد ہوئی ہیں, یہ جو ہے اسلام کے حق میں وارد ہوئی. علماء سلف نے ان احادیث کو تواتر کے درجے میں رکھا ہے. چنانچہ قرطبی میں لاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی کے حق میں جو حدیثیں مروی ہیں حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں, اور ان کے راوی بکثرت ہیں. اور بعض حدیثیں جو باہم متعارض ہیں, یعنی جو اختلاف نظر آتا ہے, علماء سلف نے ان کی تدبیر اس طرح دی ہے کہ مہدی کا آنا حق ہے اور علامتوں میں اختلاف ہے. بعض جو ہے علامتیں نہیں ملتے, کوئی جو ہے علامت یہ ملتی کہ جو ہے اسلام جو ہے ہندوستان میں پیدا ہوں گے, کہیں پہ جو ہے کابل میں آئیں گے, کہیں پہ مکی میں آئیں گے. تو جو علامتوں میں اختلاف ہے ان کے اوپر جو توقف کیا گیا صاحب لکھا جا رہا ہے. علماء دیکھیے کتنا اچھا کام کیا علماء, جو علامتیں تھیں جو اختلاف تھا اس کے بارے میں علماء نے یہ قول دیا کہ چنانچہ شعیب الایمان میں کہا ہے کہ لوگوں نے مہدی علیہ السلام کے امر میں اختلاف کیا ہے اور ایک جماعت میں توقف کیا ہے, اور علم حقیقی کا حوالہ عالم حقیقی یعنی حق تعالیٰ کی طرف کیا ہے. اور یہ اعتقاد رکھا ہے, خلیفہ اعتقاد رکھیے کہ مہدی فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے جو آخری زمانے میں نکلے گا. کتنا جو ہے اعتقاد رکھا. اور شرح مقاصد میں کہا ہے کہ علماء اس بات کی طرف گئے کہ مہدی اولاد فاطمہ میں سے امام عادل ہے, اللہ جب چاہے گا اس کو پیدا کرے گا. کیونکہ جو ہے حدیث میں جو ہے اس وقت کافی اختلاف آ چکا تھا اسلام کے آنے کے بارے میں جو حدیث تھے. تو علماء نے جو ہے جو اللہ والے علماء تھے ان کی جماعت نے جو ہے یہ اجماع کیا, یہ فیصلہ لیا کہ اسلام کے علامات میں اختلاف ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ مہدی اولاد فاطمہ سے ہوگا, اللہ جب چاہے گا انہیں پیدا کر دے گا. یہ انہوں نے اس وقت جو ہے دیکھیے فیصلہ لے لیا, اللہ جب چاہے گا انہیں پیدا کرے گا, اور اپنی دین کی نصرت کے لیے اللہ ان کو جو ہے اس کو مبعوث کرے گا. اور دوسری بہت سی روایتیں ہیں, چنانچہ فتوحات میں یعنی فتوحات مکیہ میں کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے اشعار ہے کہ حضرت علی فرمانا ہے کہ سنو بے شک خاتم الاولیاء موجود ہونے والا ہے جبکہ امام العارفین کا وجود نہیں رہے گا. وہ سید مہدی ہے جو آل احمد سے ہوگا, وہ ہندی تلوار ہے جس وقت کہ وہ مٹائے گا بدعتوں کو اور گمراہیوں کو. ہندوستان کی وہ تلوار ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب. وہ آفتاب ہے جو ہر تاریکی اور اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. وہ موٹے بوندوں والی موسمی بارش ہے اپنی فیض رسانی میں. اور حضرت امیر المومنین ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے عزیز بیٹے, جب ترک حملہ کرے تو مہدی کا انتظار کر. مہدی صاحب حکومت ہوگا اور انصاف کرے گا, اور آل ہاشم میں سے سلاطین زمین ذلیل ہو جائیں گی, اور بیعت کیا جائے گا ان میں سے وہ شخص جو کمزور اور کم طاقت ہوگا. یعنی اسلام کے زمانے میں جو ہے ایسے سلاطین جو ہے جو بالکل نااہل تھے ان سے جو ہے اس وقت جو ہے بیعت کی جائے گی. بچوں میں سے ایک بچہ ہوگا اس وقت سلاطین, اور وہ صاحب رائے نہیں ہوگا, اور نہ اس کے پاس کوئی کوشش ہوگی, اور نہ وہ صاحب عقل ہوگا. اور پھر تم میں سے ایک حق کو قائم کرنے والا قائم ہوگا, اور حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا اور حق پر عمل کرے گا. وہ رسول اللہ کا ہم نام ہوگا, میری جان اس پر فدا ہو. رسول اللہ فرمانے دیکھیے میری جان جو ہے اس پر فدا ہو. اے میرے بچوں, کہ رسول اللہ تم کو جو ہے معلوم ہو چکا تھا, اے میرے بچوں تم اس کو مت چھوڑو, اور
اور اسے بیعت کرنے جلدی کرو۔ اور یہ اوصاف جو ان احادیث اور روایت میں ثابت ہوئے ہیں، بندگی میں لکھ رہے ہیں کہ اور یہ اوصاف صفتیں جو ان احادیث اور روایت میں ثابت ہوئے ہیں سید محمد مہدی علیہ السلام کے ذات میں پیدا ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اللہ کا مقصود مہدی کے بھیجنے میں یہ ہے کہ دین خدا کی نصرت کرے، مدد کرے، اور اس ذات کے واسطے سے لوگ اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ بس دوسری علامتیں جن میں اختلاف ہے وہ مقصود کے خلاف ہے۔ اگر وہ مہدی میں نہ پائی جائے اور مہدی میں نہ پائے جائے اور محض ان علامتوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس ذات کو دروغہ کہے اور اس سے مخالفت کرے تو اپنے نفس پر ظلم کرتا۔ بات جو ہے آپ کو روایتیں مل جاتی ہیں، اگر جو انسان سے اگر میچ نہیں ہو رہی تو بندگیاں فرمانے کی جو ہے آپ ان کو قبول کرنا نہیں، کیونکہ ایسی کئی چیزیں ملتی ہیں۔ اہل کتاب اس وقت پیش کرتے تھے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ رسول اللہ سے میچ نہیں ہو رہا، یہ جو لکھا ہے رسول اللہ سے میچ نہیں ہو رہا، تو اصل مین کیریکٹر دیکھنا تھا، دعوت دیکھنا تھا، تو جو ہے دیکھ لیا گیا، آل رسول سے ہوں گے ان کے بتا دیا گیا، اور جو ان کی دعوے کی صداقت بتا دی گئی، تو دوسرے علاماتوں کو جو ہے دیکھا نہیں جاتا، اگنور کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ وہی لکھ رہے ہیں، اگر آپ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے مخالفت کرے تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اور جو کچھ کہتا ہوں بذریعہ اس چیز کے ہے جو مجھ کو خدا سے پہنچتی ہے، اور اس دعوے کے ثبوت پر کتاب خدا سے دلیل لائی ہے، اور یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں، یا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو اس کا بوجھ اور نقصان ان کی ذات پر ہے کہ زیادہ ظالم کون ہے، اور اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو نقصان اور بوجھ جھٹلانے والوں پر ہے۔ اگر جو ہے معاذ اللہ جھوٹ ہے تو جو ہے وبال دعویٰ کرنے والے کے اوپر، اور اگر سچ ہے تو جو ہے نقصان جو ہے جو انکار کرنے والے ان کے اوپر ہے، اور اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو نقصان اور بوجھ جھٹلانے والوں پر ہے کہ یہ لوگ زیادہ ظالم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، بے شک بھلا نہیں ہوتا گنہگاروں کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غافر میں کیا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسی پر پڑے گا اس کے جھوٹ کا وبال، اور اگر سچا ہے تو تم پر آ پڑے گا اس یعنی عذاب میں سے جس کا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ مثلاً میں فرمایا ہے کہ اگر معاذ اللہ میں جھوٹا ہوں تو جو ہے یہ وبال جو ہے میرے پہ آئے گا، وہاں پہ جو ہے کس لیے آئے گا مثلاً، تو یہیں پہ جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے آیت پہ، اگر سچا ہوں تو کس لیے انکار نہیں کیا گیا، جو ہے تم سے کس لیے انکار کیا گیا، تم سے جو ہے پوچھا جائے گا، وبال تمہارا پر آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسی پر پڑے گا اس کے جھوٹ کا وبال، اور اگر سچا ہے تو تم پر آ پڑے گا اس عذاب میں سے جس کا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل کی تسلی اور ترغیب کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو جو بھیجا ہے تو اہل زمانہ نے اختلاف کیا، اور جھٹلانے والوں نے مومنوں پر طعنہ زنی کی اور مخالفت کی، اور کہا کہ کس لیے جھوٹے کی بات پر اعتماد کرتے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی جو اس وقت کے لوگ ہوتے تھے مخالفین، وہ جو قبول کرنے والے تھے ان کو طعنے تشنے دیتے اور کہتے کہ اس لیے جو ہے تم اس کی اتباع کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اطمینان کے واسطے جو لوگ قبول کر رہے ہیں، قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کا احسان صادقوں پر جو خدا کے لیے خدا کے رسول کے فرمانبردار ہوئے، اور اس کے جھوٹ کا نقصان ان پر عائد نہیں ہوتا۔ اگر خدا کا رسول اپنے دعوے میں سچا ہے تو خدا کی نعمت کے وعدے صادقوں کے لیے ہیں، پس طالبان حق اور صاحبان عقل کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبان عقل کے احوال سے اپنے کلام میں خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کو، یعنی مومنین کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کو، ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان آیت دی ہے، تو مومنین کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کو کہ ندا کرتا ہے ایمان کی، کہ ایمان لاؤ تم اپنے رب پر، تو ہم ایمان لائے۔ مہدی علیہ السلام بھی منادیوں کے من جملہ ایک منادی ہے، ندا کرنے والے ہیں، اور یہی ندا کرتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر۔ اور جب اصحاب عقل نے مہدی علیہ السلام کی یہ ندا سنی تو دیکھا کہ مخبر صادق ہے، سچی خبر دینے والے ہیں، اور اس کی ندا حق ہے، پس فوراً مطیع و منقاد ہو گئے، یعنی فرمانبردار ہو گئے، اور کہا کہ ہم ایمان لائے۔ پس جان عزیز جس کو اللہ تعالیٰ اس دعوت مہدیت کا اہل بنایا ہو اور اس کے اقوال و افعال اس کے کمال پر دلالت کرتے ہو، تو یہی بات اس کی تصدیق واجب کرنے والی ہے
جو اس کی ذات میں پائی جا رہی ہے، اس کے تمام احوال و افعال خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے ساتھ موافق ہیں۔ پس جو شخص کہ حسد و اناد کی وجہ سے ایسی ذات سے دشمنی اور مخالفت کرے گا تو وہ شخص کتاب خدا اور رسول خدا کا مخالف ہوگا اور علماء سلف کے اجماع سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ سلف کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہوا ہو وہ تصدیق کو واجب کرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان کے بارے میں علماء سلف نے اس طرح گفتگو کی، کیونکہ اسلام کا جو حکم ہے قبول کرنا ہے کتاب اور سنت سے دونوں طریقے سے ثابت ہے، اس کے اوپر علماء کا اجماع ہوا ہے۔ دیکھیے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالی قرآن کی جو کتاب اللہ میں آیا ہے، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی اور اجماع کے اوپر بھی جو بات آتی ہے وہ کتنی اہم رہتی ہے کہ بندگی میں رضن یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ علماء سلف کے اجماع سے وہ باہر ہو جائے گا وہ شخص جو اس بات کو انکار کرے گا، کیونکہ سلف کا اجماع اتفاق اس بات پر ہے کہ جو حکم یعنی جو بھی حکم ہے کتاب اور سنت سے ثابت ہوا ہو، یعنی رسول کی سنت سے ثابت ہوا ہو، وہ تصدیق کو واجب کرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان کے بارے میں علماء سلف نے اس طرح گفتگو کی ہے۔ یہاں پہ بندگی میں رضن کی کتاب المیات یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا عنوان مقصد ثانی ان کے لکھا ہے، اس میں ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی یہ ہماری خاص کا عقیدہ ہے، اس کے اوپر بندگی میں نے گفتگو کی ہے۔ بہرحال لیکن یہاں پہ المیات جو کتاب ہے اس کا بات تھا وہ پورا آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندگی میں رضن کے صدقے میں ہم سب کو گروہ مہدی موت میں جلائے، گروہ مہدی موت میں مارے اور روز اشرف محمد کو گروہ میں اٹھائے۔ اور جو مقصد بار بار جو پیش کیا جا رہا ہے وہ مقصد دیکھیے خدا ہے۔ اب دیکھیے بات خالی تقریر سن لیے، کتاب پڑھ لیے چلے گا نہیں، ہم کیا ہے میں کیا حاصل کرا وہ اہم مقصد ہے۔ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، ہم تو قبول کر لیے بھائی، پھر آپ نے کیا حاصل کیا قبول کرنے کا؟ ایک غیر شخص اس نے قبول نہیں کیا، اس نے میدان کے اوپر ظلم کیا، اس نے تانے تشنے دی، اس نے گالی دی، اس نے ظلم کیا۔ تو آپ نے جب قبول کیا تو آپ نے آخر کیا اس کے بعد اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ نے کیا حاصل کیا؟ اسلام کا جو مقصد تھا خدا کو حاصل کرنا، خدا کو دیکھنا، اس میں سے آپ نے کیا معرفت حاصل کی، کس طرف آپ نے اللہ کی طرف آپ نے کتنی کوشش کی۔ اگر ہم بھی دنیا کی طرف پھنس جائیں گے، اس وقت بندے میں لکھ رہے ہیں اس وقت کے علماء کا حال، اس وقت کے مسلمانوں کا حال تھا، وہ پورے دنیا دار ہو چکے تھے، بظاہر مسلمان تھے۔ آج پھر 500 سال کے بعد ہم مہدوی بظاہر مہدوی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مصدق نہیں، لیکن اندر سے پورے دنیا میں ہو چکے، دیکھیے مہو غافل ہو چکے۔ اب ہمارا کام ہے کہ جو اسلام کا جو مقصد ہے، دنیا سے جو نفرت ہے وہ ہمیں حاصل ہونا اور خدا کی محبت حاصل ہونا، جو خدا کی طرف آنا اور دنیا سے بھاگنا، یہ مہدوی کا مقصد رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو ظاہر کرے اور سچا خدا کا طالب بنے۔ آمین۔ واقع کریں۔